الفضل لما شہد بہ الاعداء، ایک عربی کا مقولہ ہے، فضیلت اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں۔ ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہمیں بریلوی کہتے ہیں یا ہم سب کو جس طرح کی وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور دشمنی میں ہمیں بدعتی، گمراہ، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کی زبان سے اگر میں آپ کو بتاؤں جو اہل سنت و جماعت بریلوی طبقے سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے ایک بڑے دانشور نے، ان کے اعتبار سے جو دانشور ہے، ان کا جو بڑا خطیب ہے، وہ اپنے بیان میں کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جیسے صحابہ محبت کرتے تھے، اس زمانے میں ویسی محبت اگر کہیں دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات صرف اور صرف اس لیے لی کہ دشمن جس کی عظمت کا اعتراف کرے، یہ تو کمال کی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ دشمنوں نے اسلام کی بہت ساری باتیں جو بیان کی ہے اس کو لیا جاتا ہے، جیسے اسلام کے متعلق جن لوگوں نے کہا، برنارڈ شاہ نے کہا دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے، اس کو کوٹ کر کے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں گرو نانک نے کہا ہے، اور کئی ایسے انگریز مفکر ہیں، مدبر ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے حضور کے بارے میں لکھا ہے، ان کی بھی چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن عظیم کے متعلق بھی کچھ محققین نے جو مسلمان نہیں ہیں، جو عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ گمراہ ہو کر کے بھی دین کی تعریف کر رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ حضور کا کٹر دشمن ہے، لیکن اس نے جو حضور کی شان میں تعریفی کلمات کہے ہیں وہ آج بھی حدیثوں میں لکھے گئے ہیں۔ ابو جہل نے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جملے کہے وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ تو یہاں ایک بات میں یہ عرض کروں کہ اگر میں نے کسی گمراہ، بددین، کافر اور مشرک کا کوئی قول نقل کیا ہے میرے آقا کی عظمت بیان کرنے، قرآن کی عظمت یا اسلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے عقیدے سے متفق ہوں، بلکہ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے الفضل لما شہد بہ الاعداء، فضیلت اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ فطور تھا، اس کو دور کرنے کے لیے میں نے تمہید رکھی ہے۔ اب آگے میں اپنے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اطمینان ہو گیا ہوں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو قوم کرتی ہے اسی کو بریلوی کہتے ہیں۔ اگرچہ بریلی شہر کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن منسوب اس شہر سے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بریلی شہر میں ایک امام عشق و محبت ایسا آیا جس نے پوری دنیا کو زندگی کا ایک مزاج بتایا، اور اس نے یہ بتایا بریلی کے امام نے، تم اس کے لیے جیتے ہو، اس کے لیے جیتے ہو، فلاں کے لیے مرتے ہو، اس کے لیے فلاں کام کرتے ہو، یہ سب نہیں ہے مومنوں، تمہارا اصل زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں۔ یہ زندگی گزارنے کا مزاج اگر کسی نے دیا ہے تو وہ امام عشق و محبت نے دیا ہے۔ اپنا سب کچھ حضور کو مانا، حضور کے لیے فدا کیا، اور یوں کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ امام عشق و محبت اعلی حضرت نے سکھایا۔ اس لیے اس طبقے کو آج منسوب کر دیا جاتا ہے بریلی شہر سے۔ اب آگے میں بات بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کا تذکرہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ بعض تو یہ کہتے ہیں، بعض دیا بنا وابیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ غلو کر جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اتنی نہیں بیان کرتے جتنا حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف اس وقت ہوتی ہے جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں۔
یہ بھی ہمارے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے بتایا، حمد بیان کی اللہ کی، اللہ کی حمد بیان کی، لیکن کیسے بیان کی؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یعنی اللہ کی تعریف بھی اگر سب سے بڑی تعریف ہے تو کیا کہا جائے؟ اس کی مخلوقات میں کروڑوں مخلوق ہیں، اگر کوئی تعریف کرنا چاہے اللہ کی تو یوں بھی کہہ سکتا ہے یہ انسان ہے، کتنا بہترین اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پودے ہیں، یہ پھول ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ بہائم میں پرندے ہیں، ان کو اللہ نے کیسی کیسی شکلیں دی، اس سے بھی تعریف ہوتی ہے۔ لیکن کائنات میں سب سے بڑی اگر تعریف ہے تو یوں کہا جائے گا وہ رب کتنا عالی شان اعلیٰ ہے جو محمد جیسا انسان کامل پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے یوں کہا تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اور کہتا ہے اقبال کہتا ہے، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اللہ کی وحدانیت بیان کرنا اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ ہاں یہاں سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، اللہ کی وحدانیت، خانہ کعبہ کو پاک کرنے میں، طہارت اس کو بتوں کی آلائش سے کرنے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تفش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے جو پوری کائنات شاد و آباد ہے، اور کیوں نہ ہم ان کا تذکرہ کریں؟ امام اہل سنت نے بھی ہمیں یوں بتایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے۔ اور اس مسئلے میں اب آپ کو اندازہ ہو جائے، صحابہ اکرام کا کردار میں ابھی بتاتا ہوں کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کا خیال کیا ہے تو وہ ذات رسول پاک ہے، وہ ناموس رسالت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا لفظ لگتا ہو، یہ کوئی نیا لفظ نہیں، حضور کی عزت کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرنا یہی تحفظ ناموس رسالت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی حفاظت کا خیال کیا ہے تو وہ حضور کی عزت کا خیال ہے۔ اس سے زیادہ وہ کسی چیز میں بہت زیادہ اتنے سیریس نہیں ہوتے جتنا حضور کے معاملے میں ہوتے تھے، بہت زیادہ سیریس ہو جاتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا، بھائی بہنوں کو بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا جب ناموس رسالت کی بات آئی۔ کیوں؟ صحابہ کو معلوم تھا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، پوری کائنات کا دار و مدار اس نام سے ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا نا، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ ہم سب یہ اگر سمجھ جائے نا، وہ صحابہ کی زبان ہے جو اقبال ترجمہ کر کے کہہ رہا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر حضور ہماری طرف مسکرا کر کے دیکھ لیں تو پھر رب ذوالجلال کی ساری عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ صحابہ اکرام نے اس مسئلے کو سمجھ لیا تھا کہ اپنا خیال کرنا اہم نہیں ہے، یہاں پر اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے اور اپنے گھر بار کا خیال کرنا اہم نہیں ہے۔ اگر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال کر لیا تو پھر ہماری تمام چیزیں تو اللہ خود ہی انتظام فرمائے گا۔ اس کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی ہے، پورا دین یہی ہے جس کو اقبال یوں کہتا ہے، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست،
اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو۔ اگر بؤن لسیدی تمام بو لہبیس، اور اقبال نے یہ بھی کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو پھر پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔